محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم کی 10ویں تاریخ، جس کا نام روز عاشورہ ہے، دنیا میں یہ بڑا ہی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہی وہ دن ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو سر بلند فرمایا۔ شب عاشورہ کے نوافل۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں اور نماز سے فارغ ہو کر 1 بار 100 مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھیں۔ گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ یوم عاشورہ کے نوافل۔ عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ 9ویں اور 10ویں محرم دونوں کا روزہ رکھنا جائز، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشورہ ہی کے دن روزہ رکھے۔ اس روزہ کا ثواب بہت بڑا ہے۔ عاشورہ کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ بعض عالموں نے ان کو ارشاد نبوی کہا ہے اور بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہیں، لہٰذا ان کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نماز نفل پڑھنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی مستحب ہیں، یعنی مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، دشمنوں سے ملاپ کرنا اور دعائے عاشورہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مجالس محرم۔ محرم میں مجالس منعقد کرنا کیسا؟ مجالس محرم۔ عشرہ محرم بالخصوص 10ویں محرم عاشورہ کے دن مجلس منعقد کرنا اور صحیح روایتوں کے ساتھ شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و واقعات کربلا کو بیان کرنا جائز اور باعث ثواب ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جن مجالس میں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر چونکہ ان واقعات میں صبر و تحمل اور تسلیم اور رضا اور پابندی شریعت کا بے مثال عملی نمونہ بھی ہے، اس لیے کربلا کے واقعات کو بار بار بیان کرنے سے مسلمانوں کو دین پر استقامت حاصل ہوگی، جو اسلام کا عطر اور ایمان کی روح ہے۔ مگر ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی ذکر خیر ہو جانا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق اور امتیاز رہے۔ مثلاً میلاد شریف اور 11ویں شریف کی محفلوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سب جائز اور درست اور بہت ہی بابرکت محفلیں ہیں اور یقیناً باعث ثواب اور مستحب ہیں، اس لیے ان کو نہایت اخلاص اور محبت سے کرنا چاہیے اور ان محفلوں اور مجلسوں میں نہایت ہی محبت عقیدت کے ساتھ حاضری دینا چاہیے۔
ان محفلوں سے لوگوں کو روکنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ ہرگز ان لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے کیونکہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ فاتحہ۔ محرم کے 10 دنوں تک خصوصاً عاشورہ کے دن شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرینی پر یا کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کی فاتحہ دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ اور ایصال ثواب کے مسئلہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ پہلے زمانوں میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اس مسئلے میں اہل سنت کے خلاف ہیں اور فاتحہ اور ایصال ثواب سے منع کرتے رہتے ہیں۔ تمام مسلمانان اہل سنت کو لازم ہے کہ ہرگز ان کی باتیں نہ سنو، نہ ان لوگوں سے میل جول رکھو، ورنہ تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح اور نعمت حاصل ہوتی ہے۔ ہماری کتب موسم رحمت میں پوری اور مکمل دعائے عاشورہ لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ محرم کا کھچڑا۔ عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ خاص عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشورہ کا دن تھا۔ آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو پھول، بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، 7 قسم کے غلے موجود تھے۔ آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب کھچڑا کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات اچھی لگی ہوگی اور یقیناً اچھی لگنی بھی چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔